औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी एक कोटेशन है, मेरी एक तहरीर है कि जिस मुआशरे या जिस कौम के बारे में जानना हो, उस कौम के दानश्वरों का आप मुतालिया करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि उस कौम या उस मुआशरे की सोच कैसी है, वो मुआशरा ज़हनी तौर पर कितना काबिल है या वो मुआशरा ज़हनी तौर पर कितना मजबूत है। मैं हर एक दानश्वर की बात तो नहीं कर रहा, मैं उस दानश्वर की बात कर रहा हूँ जो मतलब अपने मुआशरे के मुतल्लिक़ लिखता है या अपने मुआशरे को आगाही देता है, चाहे उसका मौजू कोई भी हो, चाहे वो मतलब कि ड्रामे के ज़रिए कोई आगाही दे या फिर ये है कि फ़िल्म के ज़रिए या फ़िल्म राइटर, ज़ाहिर है फ़िल्म राइटर भी दानश्वरी होता है। मैं एंटरटेन की बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे पैगाम भी होते हैं जो अपने मुआशरे को दिए जाते हैं, अपने लोगों को दिए जाते हैं कि मतलब कि तुम्हें अपनी सोच के लिहाज से कैसा होना चाहिए, अपने किरदार के लिहाज से कैसा होना चाहिए और अपनी मतलब कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरीके से ज़िंदगी आप गुजारेंगे तो आप खुद को बेहतर कर सकेंगे। बहुत से ऐसे दानश्वर हैं हर मुआशरे में है, क्योंकि जिस मुआशरे ने भी तरक्की की है उसमें दानश्वर का बड़ा अहम रोल होता है। आप माजी में अगर आप जानते हैं, माजी में आप जाएं तो आपको बड़े ऐसे ऐसे दानश्वर फ़लसफ़ी नज़र आएंगे जिन्होंने अपने मतलब के अपने मुआशरे को गाइड किया, उस उनकी हेल्प की कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है या उनके अंदर कौन सी ऐसी खामियां हैं जिससे उन अपने मतलब के वो उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं या कैसे मतलब कि वो अपने शौर के रास्ते को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं, बहुत से ऐसे दानश्वर हैं। सुकरात बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, दानश्वर था, उसके बाद अरस्तू था, उसके बाद बहुत से ऐसे मतलब ऐसे नाम आए। मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे दानश्वर आए हैं जिन्होंने मतलब कि उनको गाइड किया, उनकी रहनुमाई की। और हमारे मतलब हमारे अपने माशरे में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने बड़ी रहनुमाई की है लोगों की कि मतलब कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है और कैसे उन्होंने सोचना है। तो मैं मतलब कि आज बड़े बड़े ऐसे दानश्वर जो चले गए हैं, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से मतलब वो निभाया है वो मकाम, जो मतलब अपनी ज़िम्मेदारी जिसके तहत ये है कि वो अपने माशरे को समझा सके। लेकिन ये अलग बात है कि जो मतलब अब उनके माशरे के कुछ लोग मतलब नहीं समझ सके, शायद उनकी अपनी भी गलती होगी या फिर शायद उनको वो बात समझ नहीं आई होगी, ये तो अलग बात है, एक अलग मौजू है। लेकिन हकीकत में मतलब कि आज तरक्की के इस दौर में जहाँ पे मतलब कि हर मौजू पर आपको किताब मिल जाती है, हर मौजू पर आपको नॉलेज मिल जाता है, चाहे आपको किसी भी मतलब के किसी फ़लसफ़ी का या दानश्वर के हवाले से आपको इल्म चाहिए तो आपको किताबें मिल जाती हैं, आपको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट हुई किताबें मिल जाती हैं। उसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी जिससे आप उनका मुतालिया कर सकेंगे, उनकी उनकी मतलब सोच से आगाह हो सकेंगे। तो इसी तरह ये है कि जो मतलब कि आपके आपके इर्द गिर्द या कुछ ऐसे माशरे जहाँ पे मतलब बहुत से ऐसे माशरे जिन्होंने तरक्की की है, बहुत से ऐसे माशरे जिन्होंने तरक्की नहीं की, और मतलब कि वो उन माशरों की सबसे बड़ी वजह यही कि कुछ ऐसे मतलब कि कुछ हमारी बदकिस्मती होती है लोगों की, वो खुद सोच विचार नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। और दूसरा ये है कि मतलब उनको आम आदमी को गाइड भी नहीं किया जाता तो बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मतलब खुद तरक्की करनी है, कैसे किसी मकाम तक पहुंचना है। बहुत से मतलब रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में मैं तो चाहता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि जो उस माशरे का दानश्वर है उसको चाहिए कि मतलब कि वो, क्योंकि एक दानश्वर जो होता है वो बेदार होता है और अपनी सोच से अपनी अकल से उसको शऊर होता है, उसको आगाही होती है कि मतलब कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन से शऊर के रास्ते पर चल कर वो मतलब उसका माशरा बेहतरीन हो सकता है, बेहतर हो सकता है, उसको तरक्की मिल सकती है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से ऐसे मतलब दानश्वर हैं जो खुद अपनी सोच से बेदार नहीं है। और जब वो माशरे के मतलब दानश्वरी बेदार ना हो तो जो अपने माशरे के लिए कुछ काम करते हैं तो फिर वही मतलब माजी की सोच या माजी के तस्वुरात अगर उनको वो माशरे के दानश्वर उनको देंगे तो फिर वो मतलब कि माशरा तरक्की नहीं करेगा, वो फिर माशरे के लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। ना अपनी मतलब के विजडम के एतबार से ना दानिशमंदी बढ़ेगी, ना मतलब शऊर बढ़ेगा, ना इल्म बढ़ेगा,
نہ وہ مطلب کہ خود اپنی نسلوں کے لیے کچھ بہتر کام کر سکے، کیونکہ ایک معاشرہ جب ایک خود بہترین ہوتا ہے تو پھر ہی وہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ مطلب کہ ایک دوسری بات یہی بھی ہے کہ جس میں دانشور خود بیدار نہ ہو تو پھر عام آدمی کی بھی غلطی ضرور ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ عام آدمی کی غلطی نہیں ہے، لیکن دانشور کی میں اس میں زیادہ غلطی سمجھتا ہوں۔ لیکن عام آدمی کی غلطی یہ ہے کہ وہ مطلب کسی پر انحصار کر کے اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ شعور سے ہٹ جاتا ہے، علم و آگاہی سے ہٹ جاتا ہے۔ تو آج تو مطلب کہ ہر کتاب، آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ سیلف ہیلپ کے اوپر بہت سی کتابیں، اگر آپ خود آپ خود سے آگاہ نہیں ہیں، اپنی کمزوریوں سے آگاہ نہیں ہیں، یا پھر آپ کے اندر بہت سی ایسی خامیاں جن خامیوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، آپ ان سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ بہت سے دنیا کے اندر بہت سے ایسے فلسفی ہیں، دانشور ہیں، ان کی کتابوں کا آپ کی اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کچھ زیادہ مطلب کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان تو کم از کم آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے مطلب آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، وہاں کو آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی، وہاں پر آپ کو جا کر بہت سی بک سمریز ملیں گی جو آپ کی اپنی زبان میں آپ کو مل جائیں گی، مطلب کہ سیلف حوالے سے آپ کی سوچ کیسے کام کرتی ہے، آپ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے، آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ کے اندر کون سی ایسی خامیاں جن کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ مطلب کہ سوچیں گے نہیں، سوچ بچار نہیں کریں گے، اور یہ ہے کہ پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ بے شک مطلب کسی کو الزام دیتے رہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے ایک ظاہر ہے کہ اگر ایک مطلب ذمہ دار آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو کم از کم آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کی بھی نسلیں ہیں، آپ کی نسلوں نے بھی بیدار ہونا ہے۔ جب تک آپ خود بیدار نہیں ہوگے تو آپ کی نسلیں کیسے بیدار ہوں گی؟ تو آپ بیداری کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مطلب خود کو آگے مطلب پیش کریں، خود کو آگے بڑھیں، علم کو جانیں، آگاہی تک پہنچے، مطلب کہ شعور حاصل کریں، اور مطلب کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی گزارنے کا شعور تو ہر انسان کے پاس ہے، اس شعور پر چل کر آپ آگے بڑھیں، مطلب کہ اس جالت سے نکلیں باہر، اور کتابوں کا مطالعہ اگر نہیں کرنا چاہتے آپ کتابیں سنیں، آپ اپنا وزڈم بڑھائیں، آپ اپنی دانش مندی بڑھائیں۔ جب آپ اپنی دانش مندی بڑھائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی سوچ میں بیداری جنم لے گی، جب بیداری جنم لے گی تو پھر یہ ہے آپ بڑے بہترین کام کریں گے، آپ اپنی سوچ کے حوالے سے بہترین ہو جائیں گے، آپ اپنی دانش مندی کے حوالے سے بہترین ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے جب آپ بہترین ہوگے، آپ بیدار ہو گے تو پھر آٹومیٹکلی پھر آپ کی نسلیں بھی جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی۔ آپ پھر کوشش کریں گے اپنی نسلوں کو بہترین تعلیم دینے کے لیے، بہترین ان کی پرورش کرنے کے لیے، آپ ان کی گائیڈ کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر والدین یہی چاہتا ہے کہ مطلب کہ میری نسلوں کی پرورش بہترین ہو، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، وہ مطلب کسی مقام پر کھڑے ہوں۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے مطلب ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ہم ان سے باخبر نہیں ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی دانش مندی، بہت سا ایسا شعور، بہت سی ایسی آگاہی جو ہمارے ابھی تک نالج تک نہیں پہنچی، کیونکہ ہمارا ایک سسٹم بن جاتا ہے، بلیف سسٹم، جو شاید ہمارا 100 سال 200 سال سے بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ کیونکہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ زندگی بڑی بہترین گزارتا ہے، ایسی بات نہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ نے گریجویشن کر لی، یا پھر آپ نے PhD کر لی، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یا میں اس کو برا نہیں کہتا، آپ بے شک مطلب کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا اپنا نظریہ بھی ہے کہ اس قوم کو، معاشرے کو آگے بڑھنا چاہیے، مطلب کہ کسی اس معاشرے کے اندر اگر وہ کوئی مطلب پیشہ وار کوئی بزنس مین ہے، روزگار اس کے پاس اچھا روزگار ہے، کوئی اچھی جاب کرتا ہے، کوئی اچھا بزنس کرتا ہے، اس معاشرے میں کوئی اچھا سائنسدان بھی ہونا چاہیے، اس معاشرے میں کوئی اچھا فلسفی بھی ہونا چاہیے، کوئی فلاسفر بھی ہونا چاہیے، اس معاشرے میں کوئی اچھا مطلب کہ کوئی رائٹر بھی ہونا چاہیے جو مطلب گائیڈ کر سکے اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو، اور اس معاشرے کے اندر تخلیقاروں کو بھی جنم لینا چاہیے۔ دنیا میں بہت سی مثالیں بھری پڑی ہیں جہاں پہ مطلب سائنسدان بھی جنم لیتے ہیں، تخلیقات بھی جنم لیتے ہیں، بہت سے وہ اسی وجہ سے جنم لیتے ہیں، وہاں پر اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بڑا بہترین ہو جاتا ہے، وہ ماضی کے بلیف سسٹم کو چھوڑ کر مستقبل کا ایک نیا بلیف سسٹم بناتے ہیں، نئی سوچ بناتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ انسان آگے بڑھتا ہے، جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ترقی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب کہ اگر آپ کا ایک بلیف سسٹم بنا ہوا ہے، آپ سوچیں، آپ سوچ بچار کریں، آپ مطلب آگاہی کی طرف جائیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو نالج ملے گا، آپ کو علم ملے گا۔ جب آپ کو علم ملے گا تو آپ پھر یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ معاشرے کے اندر
ہر مطلب کہ سوچ بچار کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. ہر مطلب میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا انسان جو مطلب کہ ترقی کرتا ہے وہ ضرور سوچتا ہے، ضرور اپنی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی رہنمائی کرے گا، خود آگے بڑھے گا، تو پھر اس کی نسلیں بھی آٹومیٹکلی مطلب ان کی بہترین پرورش ہوگی، ان کی بہترین تربیت ہوگی، تو پھر وہ آگے بڑھیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.